السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ ہمارا القراءۃ-ur-راشدہ حصہ اول چل رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے یوم مطیر۔ یہ بہت ہی اہم سبق ہے، کیونکہ اس کتاب میں آپ کو معلوم ہے کہ علی میاں رحمہ اللہ علیہ نے کس طرح کے مضامین پیش کیے ہیں، اور روزمرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں اس میں پیش آنے والے جو حوادثات ہوتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں پیش آتی ہیں، ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ انہی چیزوں میں سے ایک آج کا ہے بارش کا دن، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو کس طرح کی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے ہمیں بارش سے بچنے کے لیے، اور لوگ اس سمے میں کس طرح سے گھروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح سے لوگ بارش کے موسم میں کس طرح کیچڑ سے اپنے آپ کو گندا کر لیتے ہیں، ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو چھتریوں کا انتظام کس طرح سے کرتے ہیں، لوگ کب نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں، کس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ بہت ہی اہم سبق ہے۔ آپ ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا ادیب بنے، ایک قلمکار بنے، عربی عبارت کا ترجمہ کرنا آ جائے، عربی ادیب بن جائے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ الفاظ معنی کو نوٹ کریں، اس سے یاد کریں، اور جو اچھی تعبیرات ہوں اسے بھی آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم مطیر، بارش کا دن۔ آپ کہیں گے بھائی، جب ہم بولتے ہیں کاکے کی اردو میں تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے، وہ جو کہ مضافلے کا جملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مضافلے کا جملہ نہیں ہے، کاکی کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس کو سمجھیے، کیونکہ آپ کا ذہن جائے گا جیسے زید کا غلام زیدین، تو اس طرح کی ترکیب یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ جب کاکی کا ترجمہ ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے یوم المطیر، ہونا چاہیے بارش کا، لیکن یوم مطیر ہے، تو اس کو سمجھیے۔ دیکھیں اصل لفظ ہے یوم مطیر، یعنی وہ دن جس دن بارش ہوئی ہو۔ مطیر جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اگر آپ ترجمہ کریں گے لفظی تحقیق کر کے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ دن جس دن بارش ہوئی، یا جس میں بارش ہوئی، یہ ترجمہ ہوگا۔ لیکن اردو میں اس طرح نہیں بولتے، اردو بولتے ہیں بارش کا دن، ٹھیک ہے، اس لیے اردو کے اعتبار سے ہوگا بارش کا دن، ورنہ اگر آپ اس کی عربی تحقیق میں جائیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ دن جس میں بارش ہوئی ہو، یعنی بارش کا دن، کیونکہ مطیرون اس مفعول کا صیغہ ہے، اور اس مفعول جو ہوتا ہے وہ فعل مجہول کے معنی میں ہوتا ہے۔ نزل المطر فی اللیل، مطر جمع مطر، بارش رات میں ہوئی۔ نزل کے معنی اترنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کر لیں گے کیونکہ سیاق و سباق سے معنی بدل جاتے ہیں، تو یہاں پر بارش ہونے کے معنی میں ہوگا۔ نزل المطر فی اللیل، رات میں بارش ہوئی۔ وسالت الطرق والشوارع، سال یسیل سیلن کے معنی بہنا، اور طرق جمع طریقۃ جمع طرق راستہ، اور شارعۃ جمع شوارع کے معنی بھی روڈ سڑک۔ وسالت الطرق والشوارع، راستہ اور سڑکیں بہنے لگیں، راستہ اور سڑکیں بہنے لگیں۔ ونشأ وحل، اور کیچڑ پیدا ہو گیا۔ نشأ ینشأ پیدا ہونا، وحل کے معنی کیچڑ، اور کیچڑ پیدا ہو گیا۔ ونشأ وحل کثیر، اور بہت زیادہ کیچڑ پیدا ہو گیا۔ زلق به الناس، جس میں لوگ پھسلنے لگے۔ زلق یزلق، زلقن کے معنی پھسلنا۔ زلق به الناس، یعنی جس کیچڑ میں لوگ پھسلنے لگے۔ وتوسخت الثياب، توسخ یتوسخ، توسخن کے معنی گندا ہونا۔ وتوسخت الثياب، اور کپڑے گندے ہو گئے۔ توسخت فعل مضارع اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ اس لیے ہے کہ الثياب جو ہے اذا مکسر ہے، اور اذا مکسر واحد مؤنث حاضر کے واحد مؤنث کیا حکم میں ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَارَتْ سَيَّارَةٌ، سارا یسیر میں چلنا، اور جب کوئی گاڑی چلتی، سیارت نما سیارہ گاڑی، جب کوئی گاڑی چلتی، تطایر الماء، تو پانی اڑ پڑتا۔ تطایر یا تطایر کے معنی اڑنا، تو پانی اڑ پڑتا، یعنی پانی کا چھیٹا پڑتا۔ انقطع المطر فی الصباح، تو بارش صبح رک گئی۔ انقطع ینقطع، انقطاع کے معنی دوستو لفظی معنی ہوگا ختم ہونا، لیکن یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے رک جانا۔ انقطع المطر فی الصباح، بارش صبح رک گئی۔ وامن الناس، اور لوگ مامون ہو گئے۔ امن امن کو مامون ہونا، پرسکون ہونا، لوگ مامون ہو گئے۔ خرجوا یمشون علی الشوارع، وہ لوگ راستے پر چلنے کے لیے نکلے۔
دیکھیے خرجو وہ لوگ نکلے یمشون علی السواری، یہ جملہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ لوگ راستے پر چل رہے تھے، یعنی وہ لوگ راستے پر چلتے ہوئے نکلے۔ وقت توسخت ثيابهم، اور ان کے کپڑے تو گندے ہو چکے تھے، ان کے کپڑے گندے ہو چکے تھے بالوحلی کیچڑ سے۔ وزلق بعض، زلق لکھا ہے اصل میں زلیقہ، وزلق بعض الناس علی الشارع، اور بعض لوگ تو سڑک پر پھسل گئے۔ وسقط فی الوحل، اور کیچڑ میں گر گئے۔ سقط یسقط، سقوط میں ساقط ہونا، گرنا، اور وہ کیچڑ میں گر گئے۔ وضحک الناس، اور لوگ ہنسے۔ وضحک الرجل، اور الناس کے معنی بھی لوگ، الرجل میں بھی لوگ، آدمی مرد، لوگ ہنسے۔ وتوسخت ثيابه جدا، اور ان کے کپڑے تو بہت زیادہ گندے ہو چکے تھے۔ ثوب جو ہے ثياب کپڑا۔ وكان الناس يمشون مطمئنین، اور لوگ چل رہے تھے مطمئن ہو کر، پرسکون ہو کر۔ مطمئنین یہ حال ہے، یمشون ہم جو ضمیر ہے وہ ذو الحال ہے۔ تو اس کا ترکیب دیکھ لیجیے آپ، اس کی ترکیب دیکھیے۔ کان فعل ناقص، الناس کان کا اسم، آپ جانتے ہیں کہ کان جو کہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، کان کا اسم الناس، اور یمشون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یمشون میں ہم ضمیر ہے جو یمشون فعل مضارع کا فاعل ہے، اور وہ ذو الحال بھی ہے، اور مطمئنین حال، یمشون فعل اپنے ذو الحال اور حال سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے، کان کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ ناقصیہ۔ اور لوگ مامون اور مطمئن اور پرسکون ہو کر کے چل رہے تھے۔ اذا جاء المطر على غفلة، کہ اچانک بارش ہوئی۔ اچانک کیوں کر رہا ہوں میں، اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں گے ہوگا اذ جاء المطر، جب بارش ہوئی، على غفلة، غفلت کی حالت میں، یعنی اچانک بارش ہوئی۔ فابتلت الثياب، تو کپڑے تر ہو گئے۔ ابتل یبتل ابتلالا کے معنی تر ہونا، بھیگ جانا، تو کپڑے بھیگ گئے۔ وکان بعض العقلاء، اور بعض دانشور، بعض عقل مند تو قد اخذوا معهم المطریات، تو اپنے ساتھ چھتری لے چکے تھے۔ مطریت جا مطریات چھتری، اور بعض لوگ یہی کہ بعض دانشور تو اپنے ساتھ تو چھتری لے لیے تھے۔ فنشروها، تو انہوں نے اس کو پھیلا دیا، جب بارش ہوئی اس غفلت کی حالت میں اچانک، تو انہوں نے ان چھتریوں کو پھیلا دیا۔ نشرہ ینشر، نشر کیوں نہ پھیلانا، اور حق کی ضمیر مطریات کی طرف۔ وکنت ترکت مطریتی فی البیت، اور میں نے گھر میں اپنی چھتری کو چھوڑ دیا تھا۔ وکنت ترکت مطریتی، اور میں نے اپنی چھتری کو چھوڑ دیا تھا، فی البیت، گھر میں۔ وظننت، اور میں گمان کر رہا تھا، میرا خیال تھا کہ ان المطر قد انقطع، کہ بارش رک چکی ہے، تھم چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ فتأسفت جدا، تو میں بہت زیادہ افسوس کیا۔ تأسف ہے، تأسفا کے معنی افسوس کرنا۔ وجریت ورجعت، اور میں دوڑا اور میں گھر لوٹا، یعنی میں جو کہ دوڑتے ہوئے گھر لوٹا، یہ ترجمہ کر لیجئے گا۔ وجریت ورجعت الى البیت، اور میں دوڑتے ہوئے گھر لوٹا۔ وقد ابتلت ثيابي، اس حال میں کہ میرے کپڑے بھیگ چکے تھے، تر ہو چکے تھے۔ وَلَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ طُولَ النَّهَارِ، اور پورے دن تو سورج طلوع نہیں ہوا۔ لم تطلع الشمس، عین کے نیچے کسرہ اس لیے دیے کیونکہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہو تو اول تو لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں اگر نون اعرابی تو اسے گرا دیتا ہے، اور آخری والے حرف کو جزم دیتا ہے۔ اصل میں تھا لم تطلع، لیکن جب جزم دیا تو تطلع ہو گیا۔ اب جب ہم دوسرے کلمات اس کو ملائیں گے تو پھر کسرے کی حرکت دیتے ہیں، تو اس صورت میں اس کو کسرے کی حرکت دیے۔ اور معنوی اعتبار سے کرتا ہے کہ فعل مضارع کے صیغے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ وَلَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ طُولَ النَّهَارِ، جسے یہاں پر ہے پورے دن تو سورج طلوع نہیں ہوا۔ وَلَمْ تَزَلْ فِي السَّمَاءِ، اور برابر آسمان میں غیمن بادل چھائے رہے، غیمن جمع غیمن بادل۔ وَلَمْ تَزَلْ فِي السَّمَاءِ غیمن، اور بادل اور آسمان میں تو برابر بادل چھایا رہا۔ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا ذُو حَاجَةٍ، دیکھیں یخرج کا جو فاعل ہے وہ ذو حاجت، ٹھیک ہے، اور گھر سے صرف ضرورت مند لوگ ہی نکلے، اس کا معنی ہوگا ذو حاجت ضرورت مند۔
والے لوگ، اور گھر سے صرف ضرورت مند ہی لوگ نکلے۔ وَسَئِمْتُ الْجُلُوسَ فِي الْبَيْتِ، اور میں گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تھا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، کر لیجئے۔ سئم اسم السمن میں اکتانا، الجلوس جلس جلس یجلس جلستن، اور جلوسن کو بیٹھنا۔ وَسَئِمْتُ الْجُلُوسَ، اور میں بیٹھنے سے اکتا چکا تھا، فی البیت گھر میں، اور میں گھر میں بیٹھ کر اکتا چکا تھا۔ فَخَرَجْتُ فِي الْعَصْرِ، تو میں عصر میں نکلا، یعنی وَأَخَذْتُ الْمَطْرِيَّةَ مَعِيَّ، اور میں نے اپنے ساتھ چھتری لے لی، وَأَخَذْتُ إِلَىٰ صَدِيقٍ وَذَهَبْتُ إِلَىٰ صَدِيقِي، اور میں اپنے دوست مسعود کے پاس گیا۔ وَذَهَبْتُ إِلَىٰ صَدِيقِ مسعود، اور میں اپنے دوست مسعود کے پاس گیا۔ دیکھیں، صدیق بدل ہے اور مسعود مبدل ہے۔ فَوَجَدْتُهُ يُطَالِعُ كِتَابًا، تو میں نے اس کو کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے پایا۔ فَوَجَدْتُهُ، ہا کی زمین مسعود کی، تو میں نے مسعود کو پایا اس حال میں کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ طالع یطالع، مطالعہ کرنا۔ قلت له، میں نے ان سے کہا، الا تخرج یا اخی، کیا تم نہیں نکلو گے اے میرے بھائی، نتنزہ، کہ ہم سیر و تفریح کریں۔ تنزہ یتنزہ، تنزہ کو سیر و تفریح کرنا، چہل قدمی کرنا۔ ونمشی قلیلا، اور ہم تھوڑی دیر ٹہلیں، چہل قدمی کریں۔ کیا تم نہیں نکلو گے میرے بھائی کہ ہم سیر و تفریح کریں اور تھوڑی دیر چہل قدمی کریں؟ اما سئمت الجلوس، کیا تم بیٹھنے سے نہیں اکتا ہے؟ ما یہ نافیہ کا، جب جانتے ہیں آپ فعل ماضی پر جب ما داخل ہو تو وہ ما اکثر بیشتر نافیہ ہی ہوتا ہے۔ کیا تم بیٹھنے سے نہیں اکتا ہے؟ قال مسعود، مسعود نے کہا، الا ترى الى السماء والى الارض، کیا تم آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ الا ترى الى الوحل، کیا تم کیچڑ کی طرف نہیں دیکھتے؟ هذا ليس يوم الخروج من البيت، یہ گھر سے نکلنے کا دن نہیں ہے۔ هذا ليس يوم الخروج من البيت، یہ گھر سے نکلنے کا دن نہیں ہے۔ گھر سے نکلنے کا دن جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یوم الخروج کا۔ فتفضل، برائے مہربانی آپ تشریف لائیے۔ وتعشى معي، اور میرے ساتھ رات کا کھانا کھائیے۔ تعشى یا تعشین کی معنی عشائیہ کھانا، یعنی رات کا کھانا کھانے، رات کے کھانا کھانے کو عشائیہ کھانا کہتے ہیں۔ قلت، میں نے کہا، اما الجلوس، رہی بات بیٹھنے کی تو نعم، ہاں، یعنی میں بیٹھوں گا۔ واما العشاء، رہی بات رات کے کھانے کی تو فلا، تو میں نہیں کھاؤں گا۔ فانی اريد، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان ارجع الى البيت سریعا، میں جلدی گھر لوٹوں گا۔ فلسنا ندری، ہم نہیں جانتے ہیں کہ متى تمطر السماء، کب بارش ہو جائے، یعنی ہمیں جلد گھر لوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا کہ کب بارش ہو جائے۔ درا یدری، درین کی معنی جاننا، اور متا کی معنی کب۔ فلسنا ندری، ہم نہیں جانتے ہیں، متى تمطر السماء، کہ کب بارش ہو جائے۔ امطر یمطر، امطر کی معنی بارش برسنا، لفظی ترجمہ کا کب آسمان پانی برسائے، یعنی کب بارش ہو جائے۔ وجلست مع صديق مسعود قليلا، اور میں اپنے دوست مسعود کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا۔ ثم سئمت الجلوس والغیم، پھر میں بیٹھنے اور بادل سے اکتا گیا۔ فاستأذنته وخرجت الى الشارع، تو میں اس سے اجازت طلب کی اور میں راستے کی طرف نکلا۔ وجاءت سیارة، اور ایک گاڑی آئی۔ فمرت بی، اور وہ گاڑی میرے پاس سے گزری۔ فمرت بی کیوں نا میرے پاس سے گزری۔ وتطایر الماء، اور پانی، والوحل، اور کیچڑ چھٹکا، پانی اور کیچڑ چھٹکا۔ وتوسخت ثیابی، اور میرے کپڑے گندے ہو گئے۔ ومشیت قلیلا، اور میں تھوڑی دیر چلا۔ ورجعت الى البیت، اور میں گھر لوٹ گیا۔ وما دخلت البیت، میں گھر میں داخل نہیں ہوا۔ وما وضعت المطریۃ، اور نہیں میں نے چھتری رکھی۔ حتی جاء المطر، یہاں تک کہ بارش ہوئی، یعنی میں گھر پہنچا ہی تھا اور جو ہی چھتری ہم نے رکھی کہ بارش ہونی شروع ہو گئی۔ فحمدت اللہ تعالیٰ، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کی اس بات پر کہ ان وصلت الی البیت، میں گھر پہنچ گیا۔ وصل یصل وصلا ووصولا کو پہنچنا۔ وتعشیت، اور میں نے رات کا کھانا کھایا۔ وصلیت العشاء، اور میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ونمت، اور میں سو گیا۔
واحد متکلم کا صیغہ فعل ماضی ہے. وما علمت اور مجھے نہیں معلوم کہ متى انقطع المطر کب بارش رک گئی. انقطع کے معنی منقطع ہونا، ختم ہونا، رکنا. وكانت الامطار في هذه السنة كثيرة اور اس سال تو بہت زیادہ بارش ہوئی. وكانت الامطار كثيرة اور بارش بہت زیادہ ہوئی. في هذه السنة اس سال. وقد فاضت انہار اور نہریں اور ندیاں تو امڈ پڑی. وجاء السیل اور سیلاب آ گیا. وتہدمت بیوت کثیرۃ اور بہت سارے گھر تو منہدم ہو گئے، ڈھا گئے، بہہ گئے. تہدم یتہدم تہدمن کے ہم نے ڈھا جانا، بہہ جانا، منہدم ہونا. بیوت کثیرۃ یہ تہدم کا فاعل ہے. اور بہت سے گھر ڈھا گئے یا بہہ گئے.